دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ تاریخ میں تلواروں کی جھنکار تو عموماً سب کو سنائی دے جاتی ہے، لیکن جب کسی معاشرے کا ضمیر خریدا جا رہا ہو، اس کے عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہو تو اس کی کوئی آواز نہیں آتی۔ جی، ایک خاموش اور نظریاتی موت ہوتی ہے معاشرے کی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تصور کریں ایک ایسی ریاست کا جس کے پاس صرف بے پناہ فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ اس نے مذہب کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہو۔ وہ ریاست جو یہ طے کرے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور جو اپنے ہر ظلم کو تقدیر کا لکھا قرار دے دے۔ جی، تو آج کے اس مباحثے میں ہم اپنے ماخذ کی بنیاد پر تاریخ کے ایک ایسے ہی تاریخ دور میں اتر رہے ہیں، امیوی اور مروانی دور حکومت اور اس جبر کے سائے میں پروان چڑھنے والی امام محمد باقر کی فکری اور ثقافتی تحریک۔ آج ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا امام کی یہ خاموش علمی تحریک ایک مؤثر اور ریاست کی جڑیں کاٹ دینے والی سیاسی مزاحمت تھی، یا پھر محض ایک دفاعی حکمت عملی تھی؟ بالکل۔ اور اس پر میرا موقف یہ ہے کہ یہ محض کوئی تدریسی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم ثقافتی جنگ تھی جس نے ایک ایسی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کو تباہ کر دیا جسے میدان جنگ میں ہرانا اس وقت تقریباً ناممکن تھا۔ اور میں اس دعوے سے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ دیکھیں، ریاست کا جبر اور اس کا پروپیگنڈا اس قدر مطلق اور ہماگیر تھا کہ اس کے سامنے کسی بھی علمی تحریک کو ایک جارحانہ اور مؤثر سیاسی مزاحمت قرار دینا میرے خیال میں تاریخ کو رومانٹیسائز کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا ماننا ہے کہ طاقت کے اس خوفناک عدم توازن کے دور میں یہ تحریک ایک جارحانہ حکمت عملی کے بجائے محض ایک محتاط دفاعی بقا کی جد و جہد تھی۔ اس کا مقصد اموی سلطنت کو گرانا نہیں تھا، بلکہ کسی نہ کسی طرح اپنے نظریے کی راکھ کو بکھرنے سے بچانا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ اسے محض راکھ کو بچانے کی کوشش کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکمت عملی کتنی مؤثر تھی تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بنو امیہ دراصل کر کیا رہے تھے۔ وہ مکمل جبر اور خوف کے ذریعے حکومت کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن وہ صرف تلوار کے زور پر نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ ریاستی بیانیہ گھڑا تھا، اور وہ بیانیہ وہ تھا عقیدہ جبر، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ صحیح، یعنی ظالم خلیفہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ بالکل، اگر خلیفہ ظالم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ تقدیر ہے، اور بغاوت کا مطلب ریاست سے غداری نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے بغاوت ہے۔ انہوں نے اولو الامر کی تشریح بدل کر رکھ دی کہ ہر وہ شخص جو طاقت کے زور پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جی، تو امام محمد باقر نے براہ راست اس نظریاتی قلعے پر حملہ کیا۔ جب وہ قرآنی آیات کی اصل تفسیر بیان کرتے تو وہ محض ایک عالم کا درس نہیں ہوتا تھا، وہ براہ راست اموی خلافت کے جواز پر ایک کاری ضرب ہوتی تھی۔ کیا آپ کے خیال میں ریاست کے سب سے بڑے نظریاتی ہتھیار کو ناکارہ بنانا محض ایک دفاعی عمل ہے؟ میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ آپ کا یہ استدلال بظاہر بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن ذرا اس کے پیچھے چھپے میکانزم اور اس دور کے زمینی حقائق کو بھی تو دیکھیں۔ جی بتائیے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ امام نے اس بیانیے کو ناکارہ بنایا، لیکن کیسے اور کتنے لوگوں تک؟ بھئی، ریاست کی مشینری کا ذرا تصور کریں۔ ان کے پاس حسن بصری، محمد شاب زہری اور قتادہ جیسے معروف اور با اثر علماء موجود تھے، جو کہ دربار خلافت سے وابستہ تھے۔ بالکل، وہ اس دور کے سیلیبریٹی علماء تھے۔ ہشام بن عبد الملک کی سلطنت میں جمعے کے خطبوں کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو اندلس سے لے کر خراسان تک ایک ہی بیانیہ پھیلا رہا تھا۔ اب آپ کے پاس ایک طرف ریاست کا یہ میگا فون ہے جو لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں روزانہ زہر گھول رہا ہے، اور دوسری طرف امام کی تحریک ہے۔ جی، اور وہ کیا ہے؟ مدینہ میں چند 100 یا 1000 شاگردوں کی محفل۔ میرا مطلب ہے جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ خود سوچیں کہ کیا ایک کمرے میں بیٹھ کر کی جانے والی گفتگو کو ایک گلوبل میڈیا ایمپائر کے خلاف مؤثر جنگ کہا جا سکتا ہے؟ لیکن علم کی طاقت کو آپ تعداد سے تو نہیں ناپ سکتے۔ دیکھیں، یہ مزاحمت نہیں ہے، یہ ایک طوفان کے سامنے دیے جلانے کی کوشش ہے۔ دیا بہت خوبصورت ضرور ہے، لیکن وہ طوفان کا رخ نہیں موڑ سکتا۔ آپ تعداد اور میگا فون کی بات کر رہے ہیں، اور یہیں پر عموماً تاریخی تجزیوں میں غلطی ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ امام کا ماڈل وہ روایتی ماڈل تھا ہی نہیں
جس میں آپ ایک بڑی فوج لے کر ریاست سے ٹکرا جائیں۔ تو پھر وہ کون سا ماڈل تھا؟ آپ طوفان کے سامنے دیے کی بات کرتے ہیں، میں اسے ایک جدید ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک یا زیر زمین مزاحمتی سیلز کے طور پر دیکھتی ہوں۔ امام کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایک مرکزی جگہ پر تمام طاقت اکٹھی کریں گے تو ریاست اسے ایک ہی وار میں ختم کر دے گی، جیسا کہ کربلا کے ثانیے میں ہوا۔ بالکل۔ اس لیے انہوں نے اصحاب الاسر یعنی رازدار ساتھیوں کا ایک انتہائی پیچیدہ اور خفیہ نیٹ ورک بنایا۔ یہ محض شاگرد نہیں تھے، یہ وہ ایجنٹس تھے جو کوفہ، بصرہ، خراسان اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی پہنچ کتنی تھی؟ بہت گہری تھی۔ انہوں نے ریاست کے میگا فون کا مقابلہ کرنے کے لیے انفرادی ذہن سازی کا طریقہ اپنایا، اور جسے لوگ تکیہ یا چھپنے کی حکمت عملی کہتے ہیں، جسے میں خوف اور بقا کہتا ہوں۔ نہیں، وہ دراصل اس نیٹ ورک کی آپریشنل سیکیورٹی تھی، جسے ہم آج کل اوپ سیک کہتے ہیں۔ شناخت چھپا کر خاموشی سے معاشرے کے مڈل کلاس طبقے میں دراندازی کرنا، یہ ایک کمال کی اسٹریٹجی تھی۔ دشمن کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی بنیادیں کھوکھلی کرنا۔ آپریشنل سیکیورٹی، ایک ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک، بھئی یہ اصطلاحات سننے میں بہت متاثر کن لگتی ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو اس نام نہاد سیکیورٹی کی قیمت بہت ہولناک نظر آتی ہے۔ ہولناک کیسے؟ یہ تو جان بچانے اور پیغام پھیلانے کا طریقہ تھا۔ ذرا جابر بن یزید جعفی کی مثال لے لیتے ہیں۔ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، وہ امام کے سب سے قریبی رازدار اور احادیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ جی بالکل، ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ہاں، تو جب خلیفہ ہشام کو ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا اور حاکم کوفہ کو ان کے قتل کا حکم ملا، تو جابر کو بچنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ امام کی طرف سے پیغام ملا کہ خود کو پاگل ظاہر کرو، جو کہ ایک انتہائی مؤثر کور ثابت ہوا۔ مؤثر کور؟ جابر نے گلے میں جانوروں کی ہڈیاں لٹکائیں، ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا بنایا اور کوفہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ دیوانوں کی طرح دوڑنے لگے۔ حاکم کوفہ نے انہیں اس حال میں دیکھا، ہنسا اور قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اس میں ریاست کی کامیابی کہاں ہے؟ وہ تو بچ گئے۔ آپ اسے ایک ماسٹر مائنڈ کی کامیاب اسٹریٹجی کہہ رہی ہیں؟ میں اسے ایک جابر ریاست کی مکمل اور مطلق فتح کہتا ہوں۔ جب آپ کے بہترین دماغوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت نفس خاک میں ملانی پڑے تو کیا واقعی آپ کا اس بساط پر کوئی کنٹرول ہے؟ یہ بقا تو ہے، لیکن اسے جارحانہ مزاحمت کہنا الفاظ کا غلط استعمال ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جابر جوفی کی مثال دی، کیونکہ جو بات آپ کو ریاست کی فتح نظر آ رہی ہے نا، وہ درحقیقت اس زیر زمین نیٹ ورک کی لچک کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لچک؟ ہڈیاں گلے میں لٹکا کر گھومنے میں کون سی لچک ہے؟ آپ اسے عزت نفس خاک میں ملانا کہہ رہے ہیں، لیکن فرض کریں اگر جابر جذبات میں آ کر تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ مارے جاتے؟ جی، وہ یقیناً مارے جاتے۔ اور ان کے سینے میں موجود ہزاروں احادیث اور علم کا وہ جو خزانہ تھا وہ ضائع ہو جاتا۔ بنو امیہ کی ریاست یہی تو چاہتی تھی کہ یہ لوگ سامنے آئیں اور کچھ لے جائیں۔ امام نے جابر کو وہ حکمت عملی دی جس نے ہشام کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یہ کیسی زندگی تھی؟ ایک جاسوس یا مزاحمتی کارکن کے لیے اس کا مشن اس کی ظاہری عزت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جابر نے جان بچائی اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ ریاست کی یہ کتنی بڑی شکست تھی کہ ہدف ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا اور انہوں نے خود اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ دفاعی زاویہ بھی دلچسپ ہے، لیکن اور یہی نقطہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام نے براہ راست مسلح بغاوت کیوں نہیں کی اور کیوں اپنے بھائی زید کو بھی اس سے روکا۔ جی بالکل، زید بن علی کی بغاوت کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کا یہ زیر زمین نیٹ ورک بہت کامیابی سے کام کر رہا تھا، تو پھر امام کے اپنے سگے بھائی زید بن علی کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو شاید اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے جیسے امام دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ طویل المدتی منصوبے عام آدمی کی چیخیں نہیں سن رہے تھے۔ آپ اس دور کے زمینی حالات دیکھیں۔ عراق کا گورنر خالد بن عبداللہ قسری عوام کا خون چوس رہا تھا، بدعنوانیاں تھیں، بے پناہ ٹیکس تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات انتہائی خراب تھے۔ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور آپ کا جواب یہ ہو کہ ہم ایک 100 سالہ نظریاتی منصوبہ بنا رہے ہیں اور فی الحال چھپ کر کام کریں گے، تو یہ حکمت عملی مظلوموں کے کس کام کی؟
لیکن بغیر تیاری کے تلوار اٹھانے کا فائدہ کیا تھا؟ زید نے تلوار اس لیے اٹھائی کیونکہ ظالم کا ہاتھ نظریاتی بحثوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ جب تک آپ کا نیٹ ورک زیر زمین رہتا ہے، ریاست اوپر بغیر کسی رکاوٹ کے لوٹ مار جاری رکھتی ہے، ظالم مزید مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ایسی فکری تحریک مزاحمت کہلائے گی جو فوری ریلیف دینے سے قاصر ہو؟ جو لوگ یہ سن رہے ہیں یقیناً وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ خاموشی ظلم پر خاموش رہنے کے مترادف نہیں تھی؟ کیا امام محض ایک فلسفی بن کر رہ گئے تھے؟ لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ ایک اندھی اور جذباتی بغاوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں اندھی بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں عملی مزاحمت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کا جواب ہمیں دمشق کے اس واقعے سے ملتا ہے جس کا ہمارے ماخذ میں تفصیلی ذکر ہے۔ اس واقعے نے اس دور کے معاشرے کی نفسیات کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہی ہیں جب ہشام بن عبد الملک نے انہیں دمشق کے دربار میں طلب کیا تھا؟ جی بالکل، ہشام نے امام کو دمشق بلایا تاکہ دربار میں ان کی تذلیل کرے، لیکن جب امام نے وہاں اپنے علم اور فساد سے درباریوں کو لاجواب کر دیا تو ہشام نے انہیں قید کر دیا۔ اور قید خانے میں بھی لوگ ان کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ بالکل، گھبرا کر ہشام نے انہیں واپس مدینہ بھیجنے کا حکم دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دمشق سے مدینہ تک کے تمام راستے پر ہر بستی میں یہ پروپیگنڈا کروا دیا کہ محمد باقر نعوذ باللہ دین چھوڑ کر عیسائی ہو گئے ہیں، اس لیے کوئی انہیں کھانا یا پانی نہ دے، جو کہ ایک خوفناک ریاستی ہتھ کنڈا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ عوام جو بظاہر مسلمان تھے اتنے برین واشڈ اور ریاستی بیانیے کے اتنے غلام تھے کہ انہوں نے رسول کے سگے نواسے پر دروازے بند کر دیے۔ انہوں نے اس بے بنیاد جھوٹ پر یقین کر لیا۔ یہ واقعی ایک افسوسناک لمحہ تھا۔ اب آپ خود بتائیں، ایک ایسا معاشرہ جس کا شعور اس حد تک مفلوج ہو کہ وہ ریاست کے ایک احمقانہ جھوٹ کو سچ مان لے، آپ اس معاشرے کو لے کر کس کی قیادت میں اور کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں۔ اگر امام اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو یہ وہی جاہل عوام تھے جو ثواب کما کر انہیں قتل کرتے۔ آپ بیمار معاشرے کو سرجری کے ذریعے ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک مریض کا جسم اسے برداشت کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ معاشرے کی ذہنی بلوغت کو بحال کرنے کی حقیقت پسندانہ کوشش تھی۔ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ معاشرہ ذہنی طور پر بری طرح مفلوج ہو چکا تھا، اور جس طرح امام نے اس واقعے میں اپنے قافلے کو بچایا، وہ حضرت شعیب کی قوم کا حوالہ دے کر ان کا ضمیر جھنجھوڑا، وہ ان کی غیر معمولی بصیرت کا ثبوت ہے۔ تو پھر آپ میرے موقف کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں پھر وہیں آؤں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ آپ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ ریاست کا کنٹرول اتنا مطلق تھا کہ وہ ایک جھوٹی خبر پھیلا کر پورے ملک کو امام کے خلاف کھڑا کر سکتی تھی۔ جی وہ کر سکتی تھی، لیکن امام نے اس کا توڑ نکالا نا۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اموی پروپیگنڈا مشین کتنی بے رحم تھی، جب آپ کو اپنے ہی گھر واپس جانے کے لیے راستے میں لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں، صرف اس لیے کہ ریاست نے آپ کو ایک غیر مسلم بنا کر پیش کر دیا ہے۔ وہ منتیں نہیں تھیں، وہ ان کا ضمیر جدانا تھا۔ خیر، جو بھی تھا، کیا آپ اسے ایک فاتحانہ مزاحمت کہہ سکتی ہیں؟ یہ تو ایک خوفناک گھراؤ تھا جس سے امام نے محض جان بچائی۔ آپ کی اپنی دلیل یہ ثابت کرتی ہے کہ امام کی تحریک ریاستی جبر کے سمندر میں بمشکل سانس لے رہی تھی۔ بمشکل سانس لے رہی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو ریاست کے ہتھ کنڈے واقعی کامیاب ہو جاتے، لیکن آپ اس تصویر کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو ہشام کے دور تک محدود ہے۔ ذرا امام کی اس اختراعی سوچ یعنی انوویٹو تھنکنگ پر غور کریں۔ اچھا، وہ کون سی اختراعی سوچ تھی؟ اگر ریاست کا پہرا اتنا ہی سخت تھا تو امام نے سینسرشپ کی اس دیوار میں شگاف کیسے ڈالا؟ انہوں نے پیغام رسانی کا ایک ایسا طریقہ ڈھونڈا جس پر ریاست کا بس نہیں چلتا تھا۔ حج کا موقع، ماخذ میں امام کی ایک انتہائی حیرت انگیز وصیت کا ذکر ہے۔ وہ 800 درہم والی وصیت؟ جی، انہوں نے اپنی جائیداد میں سے 800 درہم مختص کیے اور وصیت کی کہ ان کی رحلت کے بعد آئندہ 10 سال تک حج کے موقع پر منا کے میدان میں ان کی مجلس عزا منعقد کی جائے۔ میں جانتا ہوں آپ اس وصیت کو ایک بہت بڑی PR مہم کے طور پر پیش کرنے والی ہیں، لیکن کیونکہ بھائی یہ تاریخ کی سب سے شاندار PR مہم تھی۔ منا کیوں؟
مکہ یا عرفات کیوں نہیں؟ کیونکہ عرفات میں لوگ چند گھنٹے رکتے ہیں، مکہ میں سب طواف کر کے بکھر جاتے ہیں۔ اور منا میں حاجی مسلسل 3 دن رکتے ہیں؟ بالکل، وہاں ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں، پوری اسلامی دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اب مسلسل 10 سال تک ہر سال وہاں ایک مجلس ہو رہی ہے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جن پر گریہ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر انہیں امام محمد باقر کا تعارف کروایا جائے گا؟ جی، جواب ملے گا کہ یہ محمد باقر ہیں۔ سوال اٹھے گا، انہیں کس نے قتل کیا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ہشام شام میں بیٹھ کر خطبے تو کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن وہ منا میں حاجیوں کی اس سرگوشی کو کیسے روکتا؟ یہ ریاستی بارڈرز کو بائی پاس کر کے پوری دنیا میں اپنا بیانیہ پہنچانے کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ کیا آپ اب بھی اسے دفاعی اور محصور تحریک کہیں گے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ منا کا یہ منصوبہ کمیونیکیشن اور ماس سائیکالوجی کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ امام انسانی نفسیات کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جی بتائیے۔ کیا یہ ایک تلخ حقیقت نہیں ہے کہ اس شاندار منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے بھی امام کو اپنی موت کا انتظار کرنا پڑا؟ موت کا انتظار نہیں، انہوں نے اپنے بعد کے لیے بھی راستہ بنایا۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں منا کے اندر کھڑے ہو کر یہ سب کھلے عام کہہ سکتے تو انہیں بعد از مرگ 10 سالہ مہم کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ وصیت اس حقیقت کا خاموش اعتراف ہے کہ ان کی زندگی میں ریاست کا شکنجہ اتنا سخت تھا کہ وہ براہ راست پیغام نہیں دے سکتے تھے۔ میں اس سے اختلاف کروں گی۔ دیکھیں، یہ اندھیرے میں جلائی گئی ایک خوبصورت شمع تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس نے اپنے دور میں اموی جبر کے سورج کو گرہن لگایا؟ نہیں، عوام زندگی بھر اسی ظلم تلے پستے رہے۔ ہم مزاحمت کو فوری عملی اثرات پر نہ پرکھیں تو ہر پسپائی کو ایک طویل مدتی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا اعتراض بہت منطقی ہے، لیکن مزاحمت کو پرکھنے کا پیمانہ صرف اس کا وقتی نتیجہ نہیں ہوتا۔ کیا اموی سلطنت کا سورج ہمیشہ چمکتا رہا؟ نہیں، وہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر غرق ہو گیا۔ تاریخ میں تو حکومتیں گرتی ہی رہتی ہیں۔ لیکن جب وہ حکومت گری تو اس وقت کون سا نظریہ معاشرے میں زندہ رہا؟ وہ امام محمد باقر کا تیار کردہ فکری نظام تھا۔ ان کی زندگی میں انہوں نے وہ بنیاد فراہم کر دی تھی جس پر بعد میں امام جعفر صادق نے اس خطے کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کی۔ جی، جہاں سے واقعی بہت بڑے دماغ نکلے۔ بالکل، اگر امام باقر اپنے دور میں تقیہ، اصحاب السر اور اس حکمت عملی کا سہارا نہ لیتے تو وہ علمی ورثہ کبھی نہ بچتا جو آج 1400 سال بعد بھی کروڑوں انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ایک جنگ آپ کی زندگی میں شروع ہو اور صدیوں بعد بھی آپ کا نظریہ فاتح رہے تو اس سے زیادہ کامیاب سیاسی مزاحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس ساری بحث کا خلاصہ میں کچھ اس طرح کروں گا کہ ہم دونوں ایک ہی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پیمانے مختلف ہیں۔ میں متفق ہوں کہ امام محمد باقر کا علمی قدکاٹ تاریخ میں بے مثال تھا، اور ان کی حکمت عملی بھی۔ اسی مزاحمت کا نام دینا زمینی حقائق کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ ایک ظالم ریاست کے سامنے بقا کی ایک انتہائی محتاج جدوجہد تھی۔ اور تاریخ کا یہی وہ دورہ ہے جہاں ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود شواہد کی روشنی میں اپنا نتیجہ اخذ کریں۔ کیا مزاحمت صرف وہی ہے جو میدان جنگ میں لڑی جائے، یا ایک نظریے کو سینسرشپ کے باوجود زندہ رکھنا اور ایسی بنیاد رکھ دینا جو صدیوں تک قائم رہے اصل کامیابی ہے؟ بالکل، وقتی طور پر طاقت ضرور جیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کا حتمی فیصلہ اکثر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور اس حتمی فیصلے کے محرکات پر غور کرنا آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔